اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو الہ کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کیا اور یہ کلام ہمارے لیے اتارا گیا. ٹھیک ہے, قرآن کلام ہے, اور پھر یہ کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو شرک میں پڑا ہوا دیکھا تو اس وقت ان کو غصہ آیا, اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی, اور انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا, اے میری ماں جائے, بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے, یعنی میری بات ہی نہیں مان رہے تھے, اس حد تک سرکش ہو گئے. تو چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے, یعنی اب آپ میرے ساتھ دشمنی کر کے ان کو مجھ پر نہ ہنسائیں اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بعض اوقات زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ راہ راست پر ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں. اب آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا, تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگا کریں کہ یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا, ہم ان سے بری و ذمہ ہوتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا, جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی, اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے, بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا, کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں. اب دیکھیں غصہ آیا ہے دیر سے, لیکن ساتھ ہی ٹھنڈا بھی ہو گیا. تورات کی تختیاں اٹھا لی, یعنی دوبارہ اپنے مقصد پر آ گئے ہیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ غصہ آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے, اور پھر ہم واپس اس مقصد پر بھی نہیں آتے. تو یاد رکھیں کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے. اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. تو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, رحب رکھتے ہیں, تو وہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس کتاب سے رحمت اور ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر توبہ استغفار کرنے کے لیے چنے. پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا. یعنی اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ اب یہ تو ہم نے سنا ہے, کیا ہم دیکھ نہیں سکتے رب کو. ٹھیک ہے, اب ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش میں کیا فرق تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے, محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر کہا تھا, یہ تو سرکشی پر ہے, ماننے والے ہیں نہیں, اور اب کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھایا جائے رب کہ وہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی, تو تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ, اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قوم کے چنے ہوئے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اب میں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں, اور پیچھے والے تو ویسے ہی جو جیسے بھی ہیں, تو اب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گے وہ ہمارے جو چنے ہوئے بندے تھے وہ تم کدھر چھوڑ آئے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو فرمایا یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں, تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, تو ہی بہترین بخشنے والا ہے. اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ لے, اور بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے نا. ہمیں بھی وہ دعا سکھائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو رمضان میں بھی ضرور فوکس کرنا ہے کہ خالی صرف دنیا کی دعائیں نہیں مانگنی. بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے. اللہ نے کہا, میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں, اور میری رحمتیں ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو عذاب کن پر آتا ہے؟ گناہ گاروں پر, نافرمانوں پر. چنانچہ جلد ہی اس رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو رحمت کے لیے کیا کیا کچھ بتایا, تقویٰ, پھر زکوٰۃ و صدقات, اور آیتوں پر ایمان لانا. یعنی وہ لوگ جو اس رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ اور آیت اور انجیل میں پاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ابھی بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تحریف کر ڈالی ہے. وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے, انہوں نے برے کاموں سے روکتا ہے, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے, اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے, اور ان پہ سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے. ان کے گناہوں کی وجہ سے نا کچھ حلال چیزیں پھر بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں, اور شریعت جو تھی نا وہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہنے عمل کرنے میں مشکلات تھی ان کے لیے نا. ٹھیک ہے, تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر سے یہ سب کچھ ہٹا دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو اقوام نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ توق اور اغلال اپنے اوپر لے لیے تھے کہ وہ دین کا حصہ بنا دیے گئے تھے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, آسان کاموں کو, نکاح کو لے لیں, نکاح کو ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے ان رسموں کے توق کی وجہ سے جن سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ رسم نہیں ہوگی تو نکاح پورا نہیں ہوگا. یا اور اسی طرح کسی کو دفنانا کتنا مشکل کر دیا ہم نے.
کہ جب تک ہم اس پر یہ وظیفے اور یہ سب کچھ نہیں کریں گے، یا جو لوگ آئے ہیں وہ ہمارے لیے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں لے کر آئیں گے، یا اگر گھر میں مہمان آ گئے تو اب ان سب کے کھانے پکیں گے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک جو ہے وہ افسوس کیا جاتا رہے گا. تو یہ سارے اسر اور اغلال ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں. ایسے ہی پہلی امتوں پر تھے تو ان کو اتارنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور ہم نے اپنے رسول کی سنتوں کو چھوڑا اور ہم پھر دوبارہ انہی بوجھوں میں پڑ گئے جن میں دوسری قومیں تھیں. چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر ہم سے کیا مطلوب ہے؟ نبی پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے، اس کو وہ عزت اور وقار دینا، حدیث کی محفلوں میں حدیث کو سننا، سمجھنا، سیکھنا اور اس کی مدد کرنا. مدد کیسے ہوگی؟ آپ تو زندہ نہیں ہیں، آپ کیسے مدد ہوگی؟ آگے پہنچا کے. آپ کا مشن کیا تھا؟ یہی تو مشن تھا نا کہ اس کی تبلیغ. تو اس مشن کو آگے پہنچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے. اور مدد ان کو نہیں چاہیے، نہ اللہ کو چاہیے. دین تو پھیل رہا ہے، قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. ہمیں تو اپنا حصہ ڈالنا ہے اپنے نفس کے لیے، اور اس نور ہدایت کی پیروی کی، یعنی قرآن کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ اگر فلاح چاہیے تو پھر یہ سب کچھ کرنا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلایا گیا، کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا معجزہ تھا. کسی کا پڑھا لکھا نہ ہونا جو ہے نا، اس کے حق میں ایک عیب ہوتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے حق میں تو یہ ایک اس کا معجزہ ہے اور ایک اس کی خوبی ہے کہ انہوں نے ساری عمر کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمستہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا کلام لے آئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ان کی طرف آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں. تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یہ جو اوپر کی آیت میں فرمایا نا، یہ سارے ان کے ایک ہی جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور عدل کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کی یعنی قوم کو 12 قبیلوں میں بانٹا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار. تو اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے، کہیں جو ہے پانی کو مارتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی طرح سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں پتھر کو مارتے ہیں تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی پانی پینے کا مقام. اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور رزق حاصل کرو، اور کہو حقتن یعنی ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہارے خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا. تب ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. یہ دونوں قصے جو ہیں وہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلسل ڈھٹائی ان کی نظر آ رہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود مدینہ سے اس بستی اللہ کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی. اب یہ آپ کے زمانے میں جو یہودی ہیں نا، ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بستی کا قصہ نا ان کے ہاں عام تھا. جب وہ لوگ سب کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جب ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر یعنی پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی. اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کیا تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں. تو کچھ وہ تھے جو کہ سب کے دن میں نافرمانی کر رہے تھے، کچھ وہ تھے جو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، تو کچھ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. تو نہ روکنے والوں نے روکنے والوں کو کہا تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے یہ اب ہلاک کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں معذرت پیش کر سکیں. آج آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی رہتا ہے نان مسلم تو وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ تمہیں ہدایت کی یہ بات پتہ تھی، تم نے نہیں
مجھے بتایا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج جاتے ہیں اس کو تبلیغ شروع کر دیں, لیکن حکمت کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس میں رکھیں. ابلاغ تو ہم نے کرنا ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, لیکن ہم نے تو کام کرنا ہے. پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے, اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر اور تیسروں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے نا یہاں پر, کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کی اور اللہ کے دین پر بولے نہیں. پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر, استغفر اللہ. تو ان کی یعنی شکلیں ہی بگاڑ دی گئیں. جیسے انہوں نے ہیلا کیا نا, ویسے ہی ان کے ساتھ ہیلا کر دیا گیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسی شخص کو ضرور مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے, اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہود پر کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا. ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا یعنی بدعمال تھے. ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین ہوئے جو کتاب توریت کے وارث ہوئے. وہ ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا. یعنی کتاب کے بدلے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا وظیفوں کے بدلے مال کمانا, اور پھر امید یہ رکھنا کہ ہمیں جلد بخش دیا جائے گا. مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر جیسا گھٹیا یعنی دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی آر کے لے لیں. جب انسان رجوع نہیں نہ کرتا, توبہ نہیں کرتا, تو دوبارہ وہ آزمائش جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے نا, تو پھر اس میں پڑ جاتا ہے. دوبارہ پھر جھوٹے اپنی مرضی کے فتوے دیتے اور مال کماتے. کیا ان سے کتاب یعنی توریت میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں, حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں ہے, اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا پھر وہ سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, ہم انہیں اجر دیں گے. بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے, مصلحین کا, اصلاح کرنے والوں کا. اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا, اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو آزمایا گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہم پر بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک دم سے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے, پھر ہم رجوع کرتے نہیں اللہ ہم اب آپ کی فرما برداری کریں گے. یا یہ کہ ہم اگر نماز چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اب تو میں پوری 5 نمازیں پڑھوں گی. تو جب مانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً ان کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کیا کہ آپ پکڑو, تو کہنے لگے ہم پکڑتے ہیں. اور جو کچھ اس توریت کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو, اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. یعنی آپ کو جب مخلوق کو پیدا کیا گیا نا, تو وہ کہتے ہیں نا جو ان بلڈ رکھ دیا جاتا ہے, اللہ کی معرفت وہ پہچان ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے. اور یعنی دنیا میں ہمیں ہدایت بھی دے دی گئی, ہدایت ہم تک پہنچی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرک تو ہم سے پہلوں نے کیا اور ہم ان کی راہوں پر ہی چل رہے تھے. پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا. اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائے جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں, مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. اب یہاں پر جو نا کسی عالم کی بات ہو رہی ہے, غور سے سنیں. یعنی قرآن کی آیتیں تو اس کو دی گئیں, تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا, پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے, لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا. یعنی آیتوں پر ایمان لانا اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے, نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی. جو عزت اور مقام لوگوں کے دلوں میں آپ کو حاصل ہوتا نا, وہ دنیاوی چیزوں سے نہیں ہوتا, اسٹیٹس سے نہیں ہوتا. لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے, اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے, اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود سے یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں. تو یہاں پر جو کتے کی مثال دی جا رہی ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو دھتکاریں تو بھی ہانپتا ہے, اور اگر وہ ویسے بیٹھا نا تو بھی ہانپتا ہے. کتے کی یہ خاص نشانی ہے. باقی جانور ایسا نہیں کرتے, باقی جانور تھکے ہوئے ہونا تو ہانپتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہدایت ملے یا نہ ملے ایک ہی حال ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے. بس یہ تھوڑا سا اور رکو تک چلے جاتا ہے.
ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے تو پھر وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا انسان. یعنی ارد گرد کے سارے راستے گمراہیوں کے ہیں. اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سنتے نہیں. تو یہ جو سارے اعضاء ہیں نا، دل، آنکھیں اور کان، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر لبیک نہیں کہتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کا حال جانوروں سے بدتر ہے. کیوں جانوروں سے بدتر ہے؟ کیونکہ جانوروں میں اپنے فائدے کی عقل تو ہوتی ہی ہے، تو یہ تو اپنے فائدے کی عقل بھی نہیں رکھتے. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریں. جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو لے کر آپ وہ اللہ کے سامنے ضرورت رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کجروی اختیار نہ کی جائے، یعنی نعوذ باللہ ان ناموں کو بدل دینا اور اس سے اپنی مرضی کے مطلب اخذ کرنا، اس کی اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی. جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ایک انصاف پسند انداز ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان قریب ہم ان کو تدریج کے ساتھ لے جائیں گے جہاں سے وہ علم بھی نہیں رکھتے ہوں گے. یعنی یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بتدریج پکڑ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے مہلت دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو پکڑتے ہیں. تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے پھر انہیں علم تک نہ ہوگا، یعنی وہ غافل ہوں گے اور پھر ان کی پکڑ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو اس طرح کے امتحانات میں ڈالتا ہے کہ جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے، پکڑنے کی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے. آیت نمبر 184 ہے. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں بتاتے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام دھرتے تھے کہ اس کو کوئی جنون لاحق ہے یا یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے. تو فرما دیا گیا کہ وہ تو صاف صاف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی، یعنی ان پر غور و فکر نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان چیزوں پر بھی غور کریں تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی میں بتاتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت دے رہا ہے، اور یہی نشانیاں ہم آسمانوں زمین کی بادشاہت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اسی لیے آگے پیچھے یہ دونوں آیات آئیں کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ وہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ اس کی گواہیاں تمہیں کائنات کی نشانیوں میں سے بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یعنی اب یعنی اس بات سے یہ گھبراتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہی برحق ہے، اور اگر اس کو انہوں نے قبول نہ کیا تو شاید کہ ان کی موت ہی قریب آ گئی ہو. پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ہدایت کی کس بات پر وہ ایمان لانے والے ہیں؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. ٹھیک ہے. یعنی جب انسان ایک دفعہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان پر حجت تمام ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کون سا ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. یہ بھی مشرکین مکہ کا ایک سوال بتایا جا رہا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق یا استہزاء کے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اچھا پھر وہ جو اس قیامت کی تم دھمکی دیتے ہو وہ کب آئے گی؟ تو بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے ہاں ہے، یعنی میں تو صرف اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اور تم تک ایک خبر پہنچا رہا ہوں.
لا یجلیہا لوقتہا، نہیں وہی ہے جو اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی، یعنی تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کہلوا دیا گیا کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ مجھے غیب کا، اور پھر یہ کہ مجھے اگر غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، یعنی اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے کون کون سی بھلائیاں پہنچنے والی ہیں تو میں ان کو حاصل کر لیتا اور برائیوں سے بچ جاتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے تو آپ اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں یعنی کسی بھی شخص سے بڑھ کر سب سے زیادہ قاتلانہ حملے کیے گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے ہمارے لیے؟ ایک ابلاغ کرنے والے تھے، یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو عورت کی حیثیت مرد کی زندگی میں خاص طور پر کیا ہے کہ مرد اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت ایسی ہونا کہ جس سے مرد کو گھر میں سکون حاصل ہو جائے تو یہی مرد ہے نا جو باہر جا کر اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کا کردار مرد کی زندگی میں ایک نہایت اہم کردار ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ عورت مرد سے سکون حاصل نہیں کرتی، لیکن دراصل آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے معاشرے میں جو کام مرد سر انجام دیتا ہے اور جس طرح کی ہمت اور طاقت اس کو درکار ہوتی ہے، اگر گھر کی طرف سے اس کا سپورٹ نہ ہو، اگر آرام اور سکون حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر وہ یہ بڑے بڑے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل جوڑے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی نہیں، پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو ان دونوں نے اپنے رب یعنی اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچا دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی تو پھر اس کو نعوذ باللہ دوسرے دیوی دیوتاؤں سے منسوب کرنے لگے۔ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی انسان دیکھے تو ذرا خالق کے ساتھ مخلوقات کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہ مخلوق تو خود کو پیدا نہیں کر سکتی بلکہ انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے الہ کیسے ہیں کہ نہ تو وہ اپنے یعنی عبادت گزاروں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو۔ اے مشرکوں، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جو ہے انبیاء کو اللہ کے ساتھ پکارا گیا، اور اسی طرح اس کے بعد مشرکین مکہ فرشتوں کو جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اچھا، تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں ہر طرح کے معبودان باطل کی نفی کر دی گئی، خواہ وہ زندہ ہوں جیسے انبیاء کو انسان اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ قرار دے کے اللہ کے برابر لے آئے، یا فرشتوں کو، یا جو بھی پیر بزرگ اولیاء وغیرہ ہیں جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے اختیارات میں شریک سمجھا جاتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، یا پھر وہ تمام بت جو کہ انسان خود تراشتا ہے، پتھر لکڑی وغیرہ کے بناتا ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ
یعنی مہارت کے ساتھ ان بتوں کو تراشا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو سب کچھ تم نے ان کا بنایا ہوا ہے اس سے وہ کچھ کرتے نہیں ہیں؟ نہ تو ایسے پاؤں ہیں کہ وہ چلیں، نہ ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے کچھ پکڑیں، نہ ایسی آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھیں، نہ کان ہے کہ جس سے وہ سنیں۔ تو تم ان اپنے شریکوں کو بلا دیکھو اور میرے خلاف کوئی چال چلو تو پھر تمہیں مجھے مہلت بھی نہ دو۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ساتھ چاہیے، یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنا دیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو ان معبودان کا کیا حال ہے کہ یہ اگر تمہارے مددگار ہیں تو ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، یہ تو اپنی مدد تک نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے، یعنی لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے۔ آپ ان سے درگزر کیجیے اور نئے کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ تو یہاں پر اب علماء نے جو ہے اس آیت کو یعنی اخلاق کے اعتبار سے جو سا ہے بہت ہی جامع آیت قرار دیا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ابلاغ کا پیغام ان کو دیتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب آپ نے وہاں پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں، نیک کام کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ انہیں نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے ہیں، آپ ان تک پیغام پہنچا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانیں اور جہالت برتیں، یعنی آپ سے جھگڑا کریں، حماقتوں کا اظہار کریں، تو اب آپ ان کی حماقتوں کا جواب نہ دیں، آپ ان کے ساتھ نہ پھنسیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بحث مباحثے میں پڑ جاتا ہے تو اپنے مقصد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کو کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے شیطان، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، یعنی ایک دم سے ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہماری ایسی حالت ہے کہ اگر ہمیں شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اس کے بعد جب ہم ایک دم سے چونک پڑتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ انسان کو کانشیس رکھتا ہے۔ جب آپ تقوی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اتنا یعنی میرا ایمان اتنا نہیں ہے کہ میں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤں، تو یہ سوچتی رہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان کی یہ صورتحال ہوتی ہے نا، تو شیطان تو ظاہر ہے آپ کے خلاف ہر وقت فعال ہے، تو وہ اگر کوئی وسوسہ ڈالتا بھی ہے اور انسان اگر اس میں پڑھنے بھی لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی مہربانی سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ آپ بچ بچ کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تو پھر جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ تو دوست ہوتا ہے ایسے صالحین کا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے لیے مدد آتی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پر جو بہت بڑا حملہ کیا زلیخا نے، کہ وہ ان کو ہر طرح سے دعوت دی اپنی طرف، لیکن کس طرح سے یوسف علیہ السلام اس کے وار سے بچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یکایک کیا ہوتا ہے، وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کرتے۔ یعنی اس کے برعکس کافروں کا کیا حال ہے کہ شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحمت اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنا کریں اور خاموش رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو لگا کے چھوڑ نہ دیا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ تو اپنے رب کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنا، یہاں پر نمازوں کے اوقات میں جیسے یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔
اور چپکے عاجزی سے یہ انسان کا جو ہے انداز ہونا چاہیے، اور غافلوں میں انسان شامل نہ ہو، یعنی صبح ہو گئی ہے اور وہ غافل کا غافل ہے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا، رات ہو گئی ہے تب بھی اس کا یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں ہم اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، سبحان اللہ، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پاس ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تکبر نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ان سے آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے لیے جو ہے آپ کہیں بھی ہوں، آپ اللہ کے حضور جھک کر سجدہ شکر آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت آپ کر سکتے ہیں، اور جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے لیکن اٹھتے ہوئے نہیں۔ جب آپ نماز میں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی۔ اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے لیے سلام پھیرنا یا باقاعدہ اس کی کوئی وہ ہاتھ باندھنا وہ بھی ضروری نہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہ دعا کر لیں، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ سجدہ ہے نا کہ جس کو کرنے سے شیطان نے انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن ہم اگر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔